یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے لوگوں کو مار بھی دیا گیا ہے آپ ہمیں ان کی لاشیں دے دیں, آپ ہمیں ان کی قبریں دے دیں, آپ ہمیں ان کے سڑے ہوئے ہڈیاں دے دیں, لیکن کچھ تو ہمیں دے دیں جہاں سے ہم یہ امید ختم کر لیں. کچھ تو ہمیں دے دیں جو یہ دن رات کی اذیت ہے, یہ بے چینی ہے, یہ تکلیف ہے, یہ غیر یقینیت ہے, یہ کہیں سے تو تھم جائے. بلوچستان کے ریجن سے ہونے کے لیے یا بلوچ نام لگانے سے کوئی بلوچ نہیں ہوتا. بلوچ ہونے کے لیے وہ غیرت کی ضرورت ہے, وہ ہمت کی ضرورت ہے, وہ بہادری کی ضرورت ہے. ہم صرف اپنے پیاروں کی زندگی مانگنے کے لیے آئے ہیں. اگر ہمارے بچے, ہمارے بھائی اس ریاست کے قانون اور آئین کی نظر میں مجرم پائے جاتے ہیں ان کو اپنے عدالتوں میں لائیں, لیکن اس طرح ان کو سالوں سال غائب کر کے ہماری مائیں بہنیں ذہنی مریض بن چکی ہیں. لائیو وتھ شیراز کے ساتھ میں ہوں شیراز احمد شیرازی, اور اس وقت میں نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر موجود ہوں جو جبری گمشدگی کے خلاف جو احتجاجی مظاہرہ جاری تھا بلوچ جو بلوچستان سے یہاں پر مظاہرین آئے تھے, وہ اس وقت بھی نیشنل پریس کلب کے باہر جو ہے وہ موجود ہے. تربت سے, بلوچستان کے گوادر علاقے سے, مختلف علاقوں سے جن کے پیارے لاپتہ ہو گئے تھے ان کی وجہ سے احتجاجی مظاہرے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. میں اس وقت سینی بلوچ موجود ان سے بات کریں گے. میڈم, تربت سے, بلوچستان کے مختلف علاقوں سے یہاں پر آپ کے ساتھ لوگ ہیں, آپ اسلام آباد پہنچی, کیا کچھ ہوا راستے میں؟ اسلام آباد پہنچتے ہوئے کس طرح کا استقبال کیا گیا؟ جی دیکھیں, ہمارا استقبال لاٹھیوں سے کیا گیا, گرفتاریوں سے کیا گیا, ٹیئر گیسز اور واٹر کیننز ہمارے اوپر پھینکے گئے, ہماری ماؤں کو سڑکوں پر بے ہوش کیا گیا, ہمارے بھائیوں کو گھسیٹ کر زخمی کیا گیا, ہمارے عورتوں کے سروں سے دوپٹے کھینچے گئے, ہمارے ماؤں کے قمیص جو ہے پھاڑ دیے گئے. یہ ہمارا اس طریقے سے استقبال کیا اور ہمیں اس بات کا احساس دلایا گیا کہ آپ لوگ جو امیدیں لے کر اسلام آباد کی طرف آئے ہیں وہ آپ لوگ غلط جگہ امید کر کے آئے ہیں. آپ لوگ جس انصاف کو کی وجہ سے آپ لوگ اسلام آباد کی طرف آپ لوگوں نے رجوع کیا ہے وہ آپ لوگوں نے غلط کیا ہے, اور ہمیں احساس دلایا گیا کہ اس ملک کی عدلیہ, اس ملک کی کوئی بھی جو ہے طاقت بلوچوں کو اپنی آواز پہنچانے کے لیے اس کو وہ نہیں روک سکتی ان کو اسلام آباد پہنچانے میں. تو اسی طرح ہوا, عدلیہ بھی اس میں پیچھے رہ گئے, حکمران بھی پیچھے رہ گئے, اور وہی طاقتور ادارے اوپر آ گئے جن کو اسلام آباد ہم چند نہتے مائیں بہنیں تھیں, بیٹیاں تھیں جن کے ماں بھائی باپ سب کئی سالوں سے جبری گمشدگی کا نشانہ ہے. ہم صرف ان کی آواز پہنچانے کے لیے آ رہے تھے. ہم نے کہاں اپنے جو ہے بارودی جیکٹس پہن کر آئے تھے کہ جس طریقے سے ہمیں مارا گیا. اور کیا ہوتا ہے اس ریاست کا کہ ہم اگر اس پریس کلب کے سامنے آتے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے, کیا ہوتا کہ اگر ان ماؤں اور بہنوں کے سر پر جو ہے شفقت کا ہاتھ پھیر دیا جاتا, ان کی بات سنی جاتی, کیا ہو جاتا. ریاست کو تو ماں کہا جاتا ہے, ماں اس طرح تو نہیں ہوتی ہے. ماں ایک اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے اس کو بہتر ٹریٹ کرتی ہے اور ایک کو جو ہے اپنے گھر میں نہیں آنے دیتی. اس طرح تو نہیں ہوتی ہے ریاستیں. جب اس وقت اگر دیکھا جائے تو جو ہمارے سابق وزیر داخلہ تھے ان کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے, جو پرائم منسٹر ہے اس وقت نگران وزیر اعظم وہ بھی بلوچستان سے ہے. اس کے باوجود بھی جو بلوچی مائیں بہنیں ہیں وہ سڑکوں پر ہے, اسلام آباد میں ان پر لاٹھی چارج ہو رہا ہے. دیکھیں, بلوچستان کے ریجن سے ہونے کے لیے یا بلوچ نام لگانے سے کوئی بلوچ نہیں ہوتا. بلوچ ہونے کے لیے وہ غیرت کی ضرورت ہے, وہ ہمت کی ضرورت ہے, وہ بہادری کی ضرورت ہے جو کہ ان لوگوں کے پاس نہیں ہے جو لوگ اس وقت حکومت میں ہیں. اور جو لوگ بہادر ہیں ان کو کبھی حکومت کی کرسی پر بٹھائیں گے بھی نہیں. جو لوگ کلپریٹس نہیں ہیں ان کو کبھی یہاں پر بٹھائیں گے نہیں. یہ بٹھاتے بھی ان لوگوں کو ہیں جو بے حس لوگ ہیں, جن کو اپنے لوگوں کی درد, اپنی لوگوں کی تکلیف نظر نہیں آتی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے احساسات ختم ہیں, جن کے آنکھیں کان سب بند ہے. وہ ان کو جو ہے کلپریٹس کی طرح بس نچاتے ہیں, وہ ناچتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے ایسا. ایسے کون سے مطالبات لے کر آپ اسلام آباد آئی ہے کہ یہاں پر جو پولیس ہے وہ بھی لاٹھی چارج کر رہی ہے, آپ کو احتجاج کرنے نہیں دیا جا رہا؟ ہم صرف اپنے پیاروں کی زندگی مانگنے کے لیے آئے ہیں. کوئی ووٹ کا مطالبہ, کوئی سیٹ کا مطالبہ, کسی جو ہے ہم کسی بھی مراد کے لیے ہم یہاں نہیں آ رہے تھے. صرف ایک بنیادی مطالبہ کہ اگر ہمارے بچے, ہمارے بھائی اس ریاست کے قانون اور آئین کی نظر میں مجرم پائے جاتے ہیں ان کو اپنے عدالتوں میں لائیں, لیکن اس طرح ان کو سالوں سال غائب کر کے ہماری مائیں بہنیں ذہنی مریض بن چکی ہیں, ان کو اس طریقے سے نہیں رلائیں, ان کو اس طریقے سے پریشان نہیں کریں. صرف یہ مطالبہ. اور اتنا بھی نہیں, ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے لوگوں کو مار بھی دیا گیا ہے آپ ہمیں ان کی لاشیں دے دیں,
آپ ہمیں ان کی قبریں دے دیں, آپ ہمیں ان کے سڑے ہوئے ہڈیاں دے دیں, لیکن کچھ تو ہمیں دے دیں جہاں سے ہم یہ امید ختم کر لیں. کچھ تو ہمیں دے دیں جو یہ دن رات کی اذیت ہے, یہ بے چینی ہے, یہ تکلیف ہے, یہ غیر یقینیت ہے, یہ کہیں سے تو تھم جائے. یہ جو ایک انتظار کی آگ ہے, جو کہ ایک تکلیف ہے, جو نہ ہمیں جینے دیتی ہے نہ ہمیں مرنے دیتی ہے, ہم اس سے تو نکل جائیں. ہم صرف اس کرب سے نکلنے کے لیے ہم یہ تکلیف لے کے یہاں پر آئے تھے, اور یہاں پہ جو رویہ ہمارے ساتھ رکھا گیا اس نے ہمیں یہ چیز دکھا دی کہ آپ لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اسلام آباد میں. میڈم, آپ کے دکھ درد کو میں سمجھ سکتا ہوں. آخری سوال کروں گا آپ سے. آئی جی اسلام آباد نے ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ کوئی خاتون جو ہے وہ گرفتار نہیں ہے, لیکن ہم نے خود دیکھا صبح 4 بجے تک ہم تانا وومن کے باہر کھڑے رہے. تقریباً 52-53 کے قریب خواتین وہاں پر موجود تھیں, اور کچھ خواتین سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ رات گئے ہمیں برہنہ خاتون کے ساتھ لاک اپ میں رکھا گیا تھا, وہ ننگی ننگی گالیاں بھی ہمیں نکال رہی تھی. یہ سب کیا تھا؟ وہ جنہوں نے جس بے رحمی سے, بے ایمانی طریقے سے ہمارے ماؤں اور بہنوں کو گھسیٹ کر تھانوں میں بند کر دیا, پھر وہ کس جو ہے جرت سے آ کے یہ بات کہیں گی, وہ کس بے شرمی سے آ کے یہ بات کہیں گی کہ ان کی خواتین ہمارے قبضے میں ہیں. اور جھوٹ تو ان کا پیشہ ہے, جھوٹ تو یہ کئی سالوں سے بولتے ہوئے آ رہے ہیں. جھوٹ, منافقت, فریب, یہ سب ان کا کام ہے. ان چیزوں سے اب بہت اچھے سے واقف ہیں, اور یہ بلوچستان میں روز اس طرح کے واقعات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. بس یہ کہ اسلام آباد میں اس دفعہ ہو رہا ہے تو شاید یہ مسئلہ تھوڑی بہت ہائی لائٹ ہو رہی ہے. ہم ان چیزوں سے, ہم ایسے حربوں سے, ہم ایسے الزامات سے, ہم ایسے جھوٹ فریب سے بہت اچھے سے واقف ہیں. بہت شکریہ ناظرین. حسین الدین بلوچ ہمارے ساتھ موجود تھی, اور ان کی جو فریاد تھی وہ آپ نے سنی. وہ یہی کہہ رہی ہے کہ اگر ہمارے پیاروں کو مار بھی دیا گیا ہے, اگر وہ اس جہان میں نہیں ہے تو ان کی جو لاش ہے ہمیں وہ دے دے, ان کی قبریں ہمیں جو ہے وہ دکھا دے. اور کوئی اتنے بڑے مطالبات وہ یہاں پر لے کے نہیں آئے, بس صرف اور صرف اپنے پیاروں کی تلاش میں وہ یہاں پر پہنچے ہیں. وہ اس وقت بھی اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب کے باہر ان کا جو دھرنا ہے وہ جاری ہے. جی.